زینب بیٹی جس درندگی کا شکار ہوئی، یہ المناک واقعہ انہی واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جو ہماری حالیہ تاریخ میں سر فہرست پہلی سطر میں لکھے جانے والے واقعات میں سے۔ ہمیں آج کے دن یہ سوچنا ہے اس بدترین واقعہ پر اس ایک ظالم کو تو سزا مل گئی، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور نیٹ ورک تھا تو وہ دریافت نہ ہو سکا، اس کا کھوج نہیں لگایا جا سکا۔ اگر مجرموں کا کوئی اور بھی نیٹ ورک، ایک کو سزا ملی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد کیا ملک پاکستان میں، پنجاب میں، قصور میں، دیگر شہروں میں ہمارے بچے بچیاں اس درندگی سے محفوظ ہوئے؟ کیا جواب؟ نہیں ہوئے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ قانون میں کچھ ایسے نقائص ہیں۔ اس درندگی کے خاتمے کے لیے 3 سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت، 3 قسموں کی ذمہ داریاں بنتی۔ پہلی ذمہ داری حکومت کی بنتی، پھر ذمہ داری والدین کی ہے، فیملی کی، تیسری ذمہ داری سوسائٹی کی ہے۔ حکومت کو بڑی فیصلہ کن قسم کی لیجسلیشن، قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ 14 فروری 2018 پچھلے سال بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی، برطانیہ نے رپورٹ دی کہ گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ ایسی زیادتی کے 17,000 واقعات ہوئے۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ، نشریاتی ادارہ ہے برطانیہ۔ 5 سالوں میں 17,000 واقعات ہوئے، یہ عالمی نفسیاتی ادارہ کہہ رہا۔ ابھی غالباً کل ہی یا پرسوں پاکستان کے قومی اخبارات میں، معتبر قومی اخبارات میں، وفاقی محتسب پاکستان، ان کی رپورٹ چھپی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 2017 میں 4,139 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اب آپ فرق دیکھیں، بی بی سی نے بتایا کہ 17,000 واقعات ہوئے، 2018 ایک ہی طرح کا عدد ہے، 2018 ہو، 2017 ہو، 16 ایک ہی طرح کا عدد ہے، اور پاکستان کے وفاقی محتسب بتاتے ہیں کہ 4,139، گویا 13,000 واقعات کے رپورٹ ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے۔ کیوں؟ یہ المیہ اشارہ کرتا ہے ہماری مردہ سوسائٹی کی طرف، اور ہمارے ملک کے مردہ قانون کی طرف، اور انصاف کی فراہمی کے مردہ نظام کی طرف۔ واقعات 17,000 ہوئے۔ انہوں نے کہاں سے لیے؟ کچھ سوسائٹی کے اپنے ذرائع سے معلومات لی، کچھ اخبارات سے لی، کچھ ٹی وی چینل سے لی، اور یہ کہتے ہیں کہ 4,139 رپورٹ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزارہا بچیاں بچے درندگی کی نظر ہوتے ہیں، مگر ان کی درندگی کا یہ واقعہ پولیس کے پاس رپورٹ بھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو والدین اور خاندان جانتے ہوئے کہ انصاف نہیں ملنا، درندہ لوگ طاقتور ہیں، ان کے پیچھے طاقتور جتھے ہیں، قانون اس ملک میں کمزوروں کے لیے نہیں ہے، طاقتوروں کے لیے ہے، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اپنی خاندان اور بیٹی کی عزت کی خاطر رپورٹ ہی نہیں درج کراتے، تھانے میں بھی نہیں جاتے۔ حیف ہے اس ملک کے قانون پر کہ جس پر اعتماد نہ کرتے ہوئے غریب اور کمزور درندگی کا نشانہ تو بن جائے مگر رپورٹ بھی نہ کرے، قانون کا راستہ اختیار نہ کرے۔ مایوس ہے جس قانون سے اس ملک کا غریب اور کمزور مایوس ہے، اس قانون اور اس نظام پر حیف ہے۔ پھر کچھ لوگ جاتے ہیں رپورٹ کرنے، اور طاقتور عناصر جو جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہونے دیتے، پولیس پر ان کا اثر رسوخ ہے، پولیس ان کو خراب کرتی ہے۔ الغرض داد رسی تو دور کی بات ہے، اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ہی درج نہیں ہوتی۔ یہ اس ملک کا حال ہے، کوئی فکر نہیں کرتا۔ آپ کو خود اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد اور ہر گھرانہ نفسا نفسی اور خود غرضی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جب تک اس پر نہ بیتے، اس کے اپنے گھر پر نہ بیتے، کوئی دوسرے کے لیے نہیں تڑپتا، اور جس پر بیتتا ہے وہ چیختا ہے۔ دوسرے میکسیمم ہے کہ اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا دیں، اور یہ واقعہ بھی زینب بیٹی کے موقع پر آیا کہ وہ ایک آواز، ایک اجتماعی آواز بن گئی، قوم کی آواز بن گئی، پھر بین الاقوامی آواز بن گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا شعور قوم میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن مقرر کیا جائے 365 دنوں میں، وہ صرف بچوں اور بچیوں کو اس درندگی سے بچانا کس طرح جائے، اس کا شعور دینے کے لیے وہ دن مختص ہو۔ میں سجیسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس حوالے سے
بہترین موقع ہے کہ 10 جنوری کو پاکستان میں زینب ڈے مقرر کر دیا جائے، جس میں ملک کے سب بچے اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اور ایسی درندگی کے خاتمے کے لیے اس دن ایک عوام کو شعور مہیا کرنے کے سیمینار، ورکشاپ اور تعلیم و تربیت کے پروگرام